Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Irfan Khan and today we will discuss about the synthesis of pyrimidine. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Synthesis of pyrimidine. पहले इस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि pyrimidines क्या हैं. pyrimidine बेसिकली जो है ये न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं. और आज जो है हम खसूसन pyrimidine की सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे. तो इसलिए pyrimidine की हम यहाँ पे बात करते हैं जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होती हैं. हेट्रोसाइक्लिक मीन्स कि इनका जो रिंग है उसमें कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट होगा लाइक नाइट्रोजन. और यहाँ पे ये सोर्सेज हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन एटम ऑफ pyrimidine इनके कौन कौन से सोर्सेज हैं. जो नाइट्रोजन 1, कार्बन 4, 5 और कार्बन 6 है, ये स्पार्टिक एसिड जो है वो देता है. और कार्बन नंबर 2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से, और नाइट्रोजन 3 जो है ये वाली ये ग्लूटामीन अमाइड नाइट्रोजन से जो है वो आती है. नेक्स्ट अब कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो रिक्वायर हैं pyrimidine की सिंथेसिस के लिए. उसमें सबसे पहले है कार्बामोइल फॉस्फेट जो कि सिंथेसाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामीन से. और नेक्स्ट है PRPP जो है 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट. इसके अलावा वेरियस एंजाइम्स भी हैं लाइक कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2. इसके अलावा ट्रांस कार्बामोइलेज और डाईहाइड्रोओरोटेज, फिर डिहाइड्रोजिनेज, इसके अलावा ट्रांसफेरेज एंड डी कार्बोक्सिलेज. और ATP भी चाहिए जो कि एनर्जी के तौर पर यूज़ होगी. और अमाइनो एसिड इनकी ओवरऑल pyrimidine की सिंथेसिस में जो यूज़ होता है वो है स्पार्टिक एसिड. और जो कोफैक्टर्स जो है वो सिंथेसिस में यूज़ होते हैं वो FAD+ हैं और NAD है और मैग्नीशियम है. नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, ये इनके नंबर हैं. हम इनको नेक्स्ट जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं. पहला स्टेप है जी सिंथेसिस का जिसमें कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसाइज होता है. फिर उससे दोबारा होगा कार्बामोइल अस्पार्टिक एसिड सिंथेसाइज. फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल अस्पार्टिक एसिड के बाद जो है वो डाईहाइड्रोओरोटिक एसिड बनता है. फिर डाईहाइड्रोओरोटिक एसिड के बाद ओरोटिक एसिड बनता है. फिर ओरोटिक एसिड के बाद ओरोटीडाइलिक एसिड बनता है. फिर ओरोटीडाइलिक एसिड के बाद यूरिडाइलिक एसिड बनता है. ये हम फर्दर स्टेप्स जो है वो आगे डिटेल में स्टडी करते हैं. पहला स्टेप है सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट. अब जो pyrimidine की सिंथेसिस है जो इसकी रिंग स्ट्रक्चर बनती है वो बिगिंस होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट फ्रॉम ग्लूटामीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कैटालाइज किया जाता है रिएक्शन एक एंजाइम से जिसका नाम है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2. और ये एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है साइटोसोल में और इसको डज नॉट रिक्वायर एन एसिटाइल ग्लूटामेट. तो इस मतलब ये रिएक्शन कैटालाइज करने के लिए इसको एन एसिटाइल ग्लूटामेट की ज़रूरत नहीं होती. और इसके अलावा ये रिएक्शन जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय फीडबैक इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ द pyrimidine न्यूक्लियोटाइड UTP कि UTP जो है वो इसको इनहिबिट कर सकती है. और इस रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामीन जो है वो रिएक्ट करते हैं, वाटर की एडिशन होती है और मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर यूज़ होता है और ATP एनर्जी प्रोवाइड करता है तो कार्बामोइल फॉस्फेट जो है बन जाता है. नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द कार्बामोइल अस्पार्टिक एसिड. अब यहाँ पे एंजाइम जो है वो यूज़ होता है अस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेज जो कि ट्रांसफ़र करता है कार्बामोइल ग्रुप को फ्रॉम कार्बामोइल फॉस्फेट से अस्पार्टिक एसिड को और बना देता है कार्बामोइल अस्पार्टिक एसिड. अब ये रिएक्शन जो है बेसिकली pyrimidine सिंथेसिस में कमिटेड स्टेप भी है और रेट लिमिटिंग स्टेप भी है. और इसका जो एंजाइम है अस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेज ये ओलिगोमेरिक होता है और एंजाइम इनहिबिटेड होता है फीडबैक से भी और एलोस्टेरिक इनहिबिशन से भी बाय CTP एंड UTP. और ये जो इसकी इनहिबिशन है ये रिवर्स हो सकती है ATP से. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रोओरोटिक एसिड. अब ये रिएक्शन जो है वो कैटालाइज होता है डाईहाइड्रोओरोटेज एंजाइम से जो कि रिमूव करता है वाटर मॉलिक्यूल को किस में से फ्रॉम अ कार्बामोइल अस्पार्टिक एसिड से और ब्रिंग अबाउट द क्लोजर ऑफ द रिंग
اب یہ پہلا وہ ریئیکشن ہے جس میں جو ہے رنگ کلوز ہو جاتی ہے ٹو پروڈیوس دا ڈائی ہائیڈرو اوروٹک ایسڈ. نیکسٹ فارمیشن آف اوروٹک ایسڈ. اب اوروٹک ایسڈ کیسے بنتا ہے؟ دا نیکسٹ اسٹیپ از دا آکسیڈیشن. اب یہاں پہ بیسیکلی آکسیڈیشن ہو رہی ہے ڈائی ہائیڈرو اوروٹیٹ کی which is brought about by the enzyme dihydroorotate dehydrogenase. اب یہ انزائم جو ہے اس میں آئرن سلفر سینٹرز بھی پریزنٹ ہیں، ایف ایم این بھی ہیں اور ایف اے ڈی بھی ہیں جو کہ اس کے پروسٹیٹک گروپ کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور اس ریئیکشن میں این اے ڈی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے ایز اے کو انزائم کے طور پر. تو یہاں پہ ڈائی ہائیڈرو اوروٹک ایسڈ کنورٹ ہو رہا ہے اوروٹک ایسڈ میں. اس کے علاوہ فارمیشن آف orotidylic acid under the influence of the enzyme orotate phosphoribosyle transferase. یہ جو 5 phosphoribosyle گروپ ہے پی آر پی پی سے فرام پی آر پی پی یہ ٹرانسفرڈ کیا جاتا ہے ٹو اوروٹک ایسڈ اور یہاں سے بنایا جاتا ہے اوروٹیڈائلک ایسڈ. اور یہاں پہ میگنیشیم آئن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے ایز اے cofactor. Next, formation of uridylic acid. یہ پہلی پائرمیڈین ہے جو یہاں پہ بنتی ہے لاسٹ اسٹیپ میں. تو اس میں کیا ہوتا ہے اوروٹیڈائلک ایسڈ انڈرگوز ڈی کاربوکسیلیشن کیونکہ یہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ریموو ہو رہی ہے. تو انزائم ہے اوروٹیڈائلیٹ ڈی کاربوکسیلیز جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریموو کرتا ہے کس میں سے اوروٹیڈائلک ایسڈ سے اور یوریڈائلک ایسڈ یو ایم پی بنا دیتا ہے. بیسیکلی یو ایم پی جو ہے یہ فرسٹ پائرمیڈین نیوکلیوٹائڈ ہے جو بنتی ہے. اس کے علاوہ ادر پائرمیڈین نیوکلیوٹائڈ جو ہے وہ کیسے بنتی ہیں وہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے علاوہ یو ایم پی جو ہے از فیڈ بیک انہیبیٹر جو ہے اسی انزائم کا ڈی کاربوکسیلیز کا، کیونکہ جب یہ یو ایم پی بن جاتی ہے تو اسی انزائم کو یہ انہیبٹ کر دیتی ہے. نیکسٹ اب ادر پائرمیڈین نیوکلیوٹائڈ جو ہے وہ کیسے بنتی ہیں، ان میں فرسٹ آف آل ہے فارمیشن آف یو ڈی پی اینڈ یو ٹی پی، اور نیکسٹ فارمیشن آف سی ٹی پی. اس کے علاوہ فارمیشن آف ڈی یو ڈی پی، اور نیکسٹ لاسٹ ہے سینتھسس آف تھائمین ڈی آکسی رائبو نیوکلیوٹائڈس. اب فرسٹ ہے فارمیشن آف یو ڈی پی اینڈ یو ٹی پی. اس میں سب سے پہلے جو یو ایم پی ہے اس کو فاسفورائلیٹ کیا جاتا ہے اے ٹی پی کے ذریعے اور بنایا جاتا ہے یو ڈی پی. کیونکہ یہ یو ایم پی جو ہے یہ لاسٹ اسٹیپ میں بنی تھی، اب یہ اسی یو ایم پی سے نیکسٹ جو ہے وہ ادر پائرمیڈین نیوکلیوٹائڈ جو ہے وہ بنیں گے. یو ایم پی جو ہے فاسفوریلیٹڈ ہوئی اے ٹی پی کے ذریعے اور یو ڈی پی بنا بائی دا انزائم نیوکلیوسائڈ مونوفاسفو کائنیز انزائم. اب اس کے علاوہ نیکسٹ یہ یو ڈی پی جو ہے، کیونکہ ہم نے کہا یو ڈی پی بھی بنتی ہے اور یو ٹی پی بھی، یہاں تک تو یو ڈی پی ہو گئی. اب اگین جو ہے وہ یو ڈی پی کین بی فردر فاسفوریلیٹڈ بائی اے ٹی پی ٹو فارم دا یو ٹی پی. یہاں پہ یو ڈی پی بھی سینتھسائز ہو گئی اور یو ٹی پی بھی. نیکسٹ فارمیشن آف سی ٹی پی. اب سی ٹی پی سینتھسائز کی جاتی ہے یو ٹی پی سے، اور سی ٹی پی کین بی سینتھسائزڈ from the UTP catalyzed by the enzyme CTP synthetase. اور یہ ریئیکشن ریکوائر کرتا ہے اے ٹی پی بھی اور گلوٹامین. نیکسٹ فارمیشن آف ڈی یو ڈی پی ڈی آکسی یوریڈین ڈائی فاسفیٹ. اب یہ جو ڈی یو ڈی پی ہے از فارم فرام یو ڈی پی، مطلب جو پیچھے سی ٹی پی تھی وہ تو یو ٹی پی سے بنی نا، لیکن یہ جو ڈی یو ڈی پی ہے یہ یو ڈی پی سے سٹارٹ ہوگی. جو ہم نے پچھلے ریئیکشن میں پڑھا سٹارٹ میں، جس میں ہم نے کہا کہ یو ایم پی سے یو ڈی پی بنتی ہے، پھر یو ڈی پی سے یو ٹی پی بنتی ہے. لیکن اب یہاں پہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں فارمیشن آف دا ڈی یو ڈی پی، تو اس کو ہم سٹارٹ کریں گے یو ڈی پی سے. اب یہاں سے ڈی یو ٹی پی کیسے بنتی ہے، وہ یو ڈی پی سے بنتی ہے بائی دا ایکشن آف انزائم رائبو نیوکلیوسائڈ ریڈکٹیز. اب یہ ریئیکشن ریکوائرز کرتا ہے تھائیوریڈوکسن کو، جو کہ ایک آئرن سلفر پروٹین ہے، اور اس کے علاوہ این اے ڈی پی ایچ بھی ریکوائر ہوتا ہے اس ریئیکشن میں. اور یہاں پہ یہ دیکھیں این اے ڈی پی ایچ جو ہے وہ اپنے ہائیڈروجن آئن جو ہے وہ تھائیوریڈوکسن جو کہ آکسیڈائزڈ فارم میں ہوتی ہے اس کو پرووائڈ کر کے اس کو ریڈیوس کرتا ہے. لاسٹ ہے
synthesis of thymine deoxyribonucleotides. اب یہاں پہ لاسٹ پہ بن رہی ہے DTMP اور یہ سینتھسائز کہاں سے ہو رہی ہے DUMP سے, لیکن اس سے پہلے DUMP کہاں سے بن رہی ہے, وہ DUDP سے, جو ہم نے ابھی پچھلی ریئیکشن میں بنائی DUDP فرام UDP. لیکن اب یہاں پہ ہم نے بنانی ہے تھائمین ڈی آکسی رائبونیوکلیوٹائڈ جو کہ سٹارٹ ہوتی ہیں DUDP سے. تو یہاں پہ یہ جو ہے DUMP may arise from the hydrolysis of the DUDP by phosphatase. مطلب فاسفیٹیز انزائم جو ہے اس کی ہائیڈرولسس کرے گا اور اس میں سے فاسفیٹ کو ریموو کر دے گا, کیونکہ یہاں پہ ڈائی تھا, اب یہ مونو فاسفیٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ الٹرنیٹیولی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو CMP ہے وہ بھی پروڈیوسڈ ہو سکتی ہے بائی دا فاسفوریلیشن آف سرکولیٹنگ ڈیآکسیسائٹیڈین ود دا ہیلپ آف دا ATP, اور اس کے لیے پھر انزائم جو ہوگا ڈیآکسیسائٹیڈین کائنیز ہوگا. لیکن آگے ہم بات کرتے ہیں DUMP کی, جو کہ نیکسٹ کنورٹ ہوگی DTMP میں. اب یہاں پہ ایک انزائم انہوں نے یوز کیا ہے جو کہ ہے تھائمی ڈائلیٹ سینتھیٹیز. یہ بیسیکلی میتھائلیٹ کرتا ہے DUMP کو انٹو DTMP by transferring the methyl group from N5 N10 methylene tetrahydrofolate سے پھر یہ کنورٹ ہو جاتا ہے DTMP میں. So this is about the overall synthesis of the pyrimidine. So I hope you get the idea. Thanks for watching. Allah Hafiz.